بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں لینئر الجبرا. آج اس کا لیکچر نمبر 19 ہے. اس سے پہلے ہم نے 18 جو لیکچر مکمل کیے ہیں اس کے اندر 2 سیگمنٹس کمپلیٹ کر لیے تھے. پہلا سیگمنٹ کس کا تھا؟ سسٹمز آف لینئر ایکویشن کا. دوسرا جو تھا ہمارے پاس میٹریسز کا. آج کل ہم تیسرے سیگمنٹ میں ہیں جس کا نام ہے ڈٹرمننٹس. یہ میں پہلے آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں اور بتاتا رہوں گا کہ لینئر الجبرا میں مختلف کمپوننٹس ہوتے ہیں, مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں, ان کو الگ الگ ڈیل کرتے ہیں, لیکن انڈیپینڈنٹلی بھی ڈیل نہیں کر سکتے ہیں. جیسے میں نے لاسٹ ٹائم آپ سے ذکر کیا تھا کہ جب میٹریسز کی بات کرتے ہیں تو ڈٹرمننٹس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں, جب ڈٹرمننٹس کو ہم پڑھتے ہیں تو میٹریسز کی بات کرتے ہیں, جب میٹریسز کی بات کرتے ہیں تو سسٹمز آف لینئر ایکویشنز کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یعنی کہ سارے کے سارے انٹر ریلیٹڈ ٹاپکس ہیں, یہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل مکسڈ ہیں. ان کو آپ سیپریٹ نہیں کر سکتے, ان کو آپ آئسولیٹ نہیں کر سکتے. تو تھوڑی سی نالج ہم گین کرتے ہیں, پھر واپس جاتے ہیں, پھر اس کو ایلیبوریٹ کرتے ہیں, پھر آگے جاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. اسی طرح سے ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہے گا. پہلے سیگمنٹ میں ہم نے کیا کیا تھا؟ سسٹمز آف لینئر ایکویشنز کی بات کی تھی. میں نے بتایا تھا کہ سسٹمز آف لینئر ایکویشنز جو ہوتی ہیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے, کوئی بھی فنومین ہوتا ہے, دنیاوی ہو سکتا ہے, فزیکل ہو سکتا ہے, بزنس کا ہو سکتا ہے, اس کو ہم ٹرانسفارم کرتے ہیں میتھمیٹیکل ایکویشنز کے. تو وہاں پہ ہمارے پاس ایکویشنز آتی ہیں. ایکویشنز لینئر بھی آ سکتی ہیں, نان لینئر بھی آ سکتی ہیں. سسٹم آف لینئر ایکویشن بھی ہو سکتا ہے, سسٹمز آف لینئر ایکویشنز بھی ہو سکتے ہیں. بہرحال یہ جو ایکویشنز ہوتی ہیں ایکس وائی زیڈ یا x1 x2 x3, تو یہ کیا ریپرزینٹ کرتی ہیں؟ کوئی چیز, کوئی کمپونیٹ, کوئی پیرامیٹرز کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں, اور وہ پیرامیٹرز کی ویلیو آپ نے معلوم کرنی ہوتی ہے x1 x2 x3 وغیرہ. اب اس کی کچھ نوٹیشنز ہم نے آپ کو بتائی تھی, جس میں ویکٹر نوٹیشن تھیں, جس میں میٹرکس نوٹیشن تھیں, اینڈ سو آن سو فورتھ. جب ہم یہ بات کر رہے تھے تو ہم نے میٹریسز کا کافی وہاں پہ ذکر کیا تھا, اور پھر ہم نے میٹریسز پڑھے تھے. میٹریسز کو کافی ڈیٹیل میں ہم نے اسٹڈی کیا, جس کے اندر ان کی پراپرٹیز تھیں, جس کے اندر ان کی اپلیکیشن تھی, جس کے اندر اس کے اندر مینیپولیشنز وغیرہ تھیں, یہ ہم نے اسٹڈی کیا. اور جب ہم میٹریسز کی بات کر رہے تھے, اور جس وقت ہم بات کر رہے تھے سنگولر میٹریسز کی یا انورس کی, جب ہم بات کر رہے تھے تو وہاں پہ ڈیٹرمنٹ کا ذکر آیا تھا کہ وہ میٹریسز جن کا ڈیٹرمنٹ 0 ہو جاتا ہے اس کو ہم سنگولر میٹرکس کہتے ہیں, ان کو سنگولر میٹریسز کہتے ہیں, اور ان کا انورس معلوم نہیں کیا جا سکتا. یعنی کہ انورس معلوم کرنے کے لیے پہلی کنڈیشن یہ تھی کہ ڈیٹرمنٹ جو ہے وہ نان زیرو ہو. اب ڈیٹرمنٹ کی وہاں بات تو آ گئی تھی, لیکن اس کی اپلیکیشنز یا اس کی ڈیٹیل نہیں آئی تھی. تو اب اس سیگمنٹ کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ڈیٹرمنٹس کے بارے میں پڑھ رہے تھے. ابھی ہم نے جو لاسٹ 2 لیکچرز تھے, پہلے جس میں ڈیٹرمنٹس کو انٹروڈیوس کیا تھا, اس کی کچھ فنڈامنٹل سی پراپرٹیز بتائی تھیں, اور سیکنڈ لیکچر کے اندر جو ہمارا لیکچر نمبر 18 تھا, اس کے اندر ہم نے ڈیٹرمنٹس کی پراپرٹیز آپ کو بتائی تھی کہ کیسے اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں, کیسے آگے لے کے جاتے ہیں, کیسے ایکسپینڈ کرتے ہیں, کب اس کی ویلیو 0 ہوتی ہے اور کب اس کی ویلیو 0 نہیں ہوتی ہے. یاد آیا کہ جی ہاں, ڈیٹرمنٹ کی ویلیو 0 اس وقت ہوتی ہے جب کوئی سی بھی ایک کالم 0 ہو جائے, یا کوئی سی بھی ایک رو 0 ہو جائے. If any row is 0, if any column is 0, the value of the determinant is 0. If 2 columns are identical, if 2 rows are identical, then the value of the determinant is 0. تو یہ خاص خیال رکھیے گا, یہ بہت اچھی پراپرٹی ہے جو بہت جگہ استعمال ہوگی. پھر دوسری چیز ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ اگر 2 ایڈجسٹنٹ رو کو آپ چینج کر لیں, انٹرچینج کریں, تو اس کے اندر سائن کا فرق آتا ہے. پھر ایک اور پراپرٹی تھی کہ ڈیٹرمنٹس کے کسی بھی رو کو کسی نمبر سے ملٹیپلائی کر کے کسی دوسری رو کے اندر آپ ایڈ کر سکتے ہیں. یو کین ایڈ سے 7 times R1 in R3, 7 times R1 plus R3, اور ڈیٹرمنٹ کی ویلیو چینج نہیں ہوتی. سب سے جو اہم بات اس کے اندر ہے, ڈیٹرمنٹ کی خاص ایک ویلیو ہوتی ہے. جب بھی ڈیٹرمنٹ کو آپ نے ایکسپینڈ کیا ہوگا, چاہے وہ 5/5 کا تھا, چاہے 7/7 کا تھا, تو آپ کے پاس کیا ہے, ایک خاص ویلیو آئی تھی 7, 8, 9, جو بھی اس کی ایک ویلیو تھی. اسی لیے اس کا نام ڈیٹرمنٹ ہے کہ آپ اس کی ویلیو معلوم کر سکتے ہیں ایگزیکٹلی. جب میٹریسز کی ہم بات کر رہے تھے, جب میٹریسز کو اسٹڈی کر رہے تھے, تو میں نے بتایا تھا کہ میٹریسز کے اندر جب بھی مینیپولیشن کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی جواب ایک میٹرکس فارم کے اندر ہی آتا ہے, لیکن یہاں پر کیس ذرا سا ڈفرنٹ ہے. تو آج کے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کریں کہ ہمارے پاس سیگمنٹ نمبر 3 ہے. اس کے اندر جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ 3 صرف لیکچرز ہوں گے, 2 لیکچرز مکمل ہو گئے, تو آج ہم انشاءاللہ تیسرا سیگمنٹ بھی مکمل کر لیں گے. اس کی ڈیٹرمنٹس کی باتیں ہو رہی ہیں, ڈیٹرمنٹس کی پراپرٹیز یاد رکھ لیں, اس کو ایکسپینڈ کرنے کا طریقہ کار. اور ایک سب سے آخری جو بات کہی تھی سیکنڈ لیکچر میں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈیٹرمنٹس کو اپر ٹرائنگولر ڈیٹرمنٹ بنا لیں اور نیچے سارے کے سارے 0 لے کے آئیں. تو اس میں کیا آسانی ہوتی ہے, اس میں ڈیٹرمنٹ کی ویلیو کیلکولیٹ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے,
کہ ڈائگنوز کے اندر جو بھی ایلیمنٹس موجود ہوں ان کو آپ اسے ملٹیپلائی کر دیں تو آپ کے پاس جواب آ جاتا ہے. تو جناب ڈیٹرمنٹس کے اندر دو چیزیں ہیں, ایک تو وہ رو آپریشن استعمال کرنا آپ کو آنا چاہیے, اور دوسری چیز یہ 9th کا یا 7th کا ارتھمیٹک جس میں ملٹیپلائی کرتے ہیں وہ آنا چاہیے. تو ڈیٹرمنٹ آپ کا سالو ہو جاتا ہے, ایکسپینڈ ہو جاتا ہے, اس کی ویلیو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, کمپیوٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ چیزیں جب آپ کمپیوٹر پروگرامنگ کریں گے تو اس میں ذرا سا دیکھ لیجیے گا. آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا تھرڈ لیکچر کا ڈیٹرمنٹس کے اندر کریمرس رول کے بارے میں ہے, والیومس کے بارے میں اینڈ لینئر ٹرانسفارمیشن کے بارے میں. اب لینئر ٹرانسفارمیشن جو ہے یہ لینئر الجبرا میں جان نہیں چھوڑتی ہے. پہلے آپ کو سسٹمس آف ایکویشن میں بھی بتایا, پھر اس کے بعد میٹرسز میں بھی بتایا, پھر آپ ڈیٹرمنٹس بھی بتائیں گے, اور آگے جو اب ہمارا فورتھ سیگمنٹ آنے والا ہے ویکٹر اسپیسز, تو وہاں تو یہ بہت زیادہ استعمال ہوں گی. تو لینئر ٹرانسفارمیشن کہیں جان نہیں چھوڑتی. ایک تو لینئر الجبرا میں ساری جگہ لینئر 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 ورڈز آ رہے ہیں, اسی طریقے سے لینئر ٹرانسفارمیشن بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلے گی. تو ایک قسم سے یہ کہیں یہ وفادار چیز ہے. تو جناب اسٹارٹ کرتے ہیں کریمرس رول کے بارے میں, جو کہ آپ نے 9th 10th میں پڑھا تھا, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں پڑھا تھا. یہ CRAMER کسی جگہ لکھتے ہیں, کچھ لوگ CRAMMER لکھتے ہیں. یہ ایک پراپر ناؤن ہے, کوئی وری کرنے کی بات نہیں, میں نے CRAMER ہی لکھ دیا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک میٹرکس دی ہوئی ہے, اب میٹرکس کے اندر کیا ہوتے ہیں, روز ہوتے ہیں, کالمز ہوتے ہیں. اب یہ جو ایک کریمرس رول ہے خاص طور سے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے پاس اگر ایک ڈیٹرمنٹ دیا ہوا ہے تو ہم اس کی ایک کالم کوئی سی بھی نکالیں گے. کون سی نکالیں گے یہ ایک طریقہ کار بتایا جائے گا, لیکن ایک کالم کوئی سی وہاں سے نکالنی ہے اور اس کی جگہ دوسری کالم لگانی ہے. تو اس کے لیے خاص ہم نوٹیشن استعمال کریں گے. اس نوٹیشن کو ہم نے یہاں پہ پہلے ڈیفائن کیا آپ کے لیے تاکہ اس میں کوئی کنفیوژن نہ ہو. دیکھ لیں اس کو, اس نوٹیشن کو, اور یہ نوٹیشن کیسے استعمال کریں گے. یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس فار اینی n by n میٹرکس A, if you are given with a matrix of order n and any b in Rn, b کوئی بھی ایک آپ کے پاس ویکٹر دیا ہوا ہے اور اس کی ڈائمینشن بھی وہی ہے جو کہ آپ کی میٹرکس کی دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, لیٹ AI be, A کیا چیز ہے, A وہی میٹرکس اور اس کے نیچے سفکس میں AI and within bracket B be the matrix obtained from A by replacing column I by the vector B. اب کیا کر رہے ہیں ہم, اس کالم کو ریپلیس کر رہے ہیں کس کے ساتھ, B کے ساتھ. ایک چیز آپ کے پاس میٹرکس دی ہوئی ہے A, اس میٹرکس کے اندر سے ہم نے جو آیت کالم ہے, فرض کر لیں آیت کالم I نکال دیا اور اس کالم I کو ریپلیس کر دیا B کے ساتھ. تو نوٹیشن جو ہوگی وہ اس طرح سے لکھی جائے گی AI within bracket B. آپ سمجھ جائیے گا جب بھی یہ نظر آئے آپ کے پاس کہ AIB, A سفکس I within bracket B, کہ ایک میٹرکس A ہے اس میں آیت کالم کو ریپلیس کر دیا گیا ہے ود دا ویکٹر B. ٹھیک ہے نا, یہ تو ہمارے پاس پہلی چیز ہے, سب سے پہلی چیز یہی ہے. اب یہ ہمارے پاس نوٹیشن ہے. اس نوٹیشن کے بعد آگے چلتے ہیں. ہمارا یہ کریمرس رول کا تھیورم ہے, یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے, اس اسٹیٹمنٹ کو پڑھ لیتے ہیں اور اسی کو آگے اپلائی کرتے جائیں گے. یہ کیا ہے آپ کے پاس تھیورم, میرے ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھ لیں کہ لیٹ A be an invertible n by n میٹرکس. یہ ایک A میٹرکس ہے جو کہ انورٹیبل ہے, یعنی انورس اس کا معلوم کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹرمنٹ A کی ویلیو جو ہے وہ 0 نہیں ہوگی. یہ خیال رکھیے گا کہ انورٹیبل ہے, یو کین فائنڈ دا انورس اینڈ اٹ امپلائز دیٹ دا ویلیو آف دا ڈیٹرمنٹ ول ناٹ بی اکول ٹو 0. دین فار اینی بی ان Rn, کوئی بھی دیا ہوا ہے آپ کے پاس ویکٹر B, فار اینی بی ان Rn, Rn کا مطلب یہ اس کی ڈائمینشنل ریئل نمبر اسپیس میں n ڈائمینشن ہے, n ڈائمینشن کی یہ ویکٹر ہے. دی یونیک سولوشن x of Ax is equal to B. اب آپ کے پاس Ax is equal to B کوئی ایک دیا ہوا ہے, Ax is equal to B is an equation, systems of equation. تو اس کا جو ایک سولوشن ہے وہ کیا ہے, x ہے, has entries given by xi which is equal to determinant AIB over determinant A. یعنی کہ آپ نے x1 x2 x3 کی ویلیو معلوم کرنی ہے. تو x1 کی ویلیو کیا ہوگی, ڈیٹرمنٹ آف دیٹ میٹرکس جو آپ کے پاس اوریجنل میٹرکس دی ہوئی ہے اس میں سے آپ نے آیت کالم کو نکالنا ہے اور اس کی جگہ کیا کرنا ہے, B رکھ دینا ہے. اگر فرض کی آپ x1 معلوم کر رہے ہیں تو x1 کیا ہوگا, x1 will be equal to determinant of that very matrix with the replacement of the first column with B. یعنی B سے اس کو آپ ریپلیس کر دیں تو آپ کے پاس وہ ڈیٹرمنٹ ڈیوائڈیڈ بائی دا ڈیٹرمنٹ A. کیا کرنا ہے آپ نے, اب آپ کے پاس Ax is equal to B ایک سسٹمس آف اکویشن ہے.
ذرا بات کر لیتے ہیں کہ اے ایکس از اکول ٹو بی سسٹم آف اکویشن ہے آپ کے پاس, اور اس میں آپ نے ایکس کی ویلو معلوم کرنی ہے. ایکس کے اندر انٹریز ہیں x1 x2 x3 x4 اینڈ سو آن سو فورتھ. اب x1 کی اگر آپ نے ویلو معلوم کرنی ہے تو وہ کیا ہوگی, x1 کی ویلو ہوگی ڈیٹرمنٹ کون سے والا, اسی میٹرکس کا, ود دی ریپلیسمنٹ آف دا فرسٹ کالم ڈیوائڈ بائی ڈیٹرمنٹ اے. اور ڈیٹرمنٹ اے ہمیں پتا ہے کہ 0 کے برابر نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ ہمیں کہا ہوا ہے کہ اے از این انورٹیبل میٹرکس, یعنی اس کا انورس ہم معلوم کر سکتے ہیں. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہم x1 کی ویلو معلوم کر سکتے ہیں, x2 کی معلوم کر سکتے ہیں, x3 کی معلوم کر سکتے ہیں. تو یہ کریمرس رول ہے, یہ کریمرس تھیورم ہے جو بتاتا ہے کہ آپ کے پاس اگر سسٹم آف اکویشن دی ہوئی ہیں تو آپ اس کا سولوشن معلوم کر سکتے ہیں یوزنگ دس ٹیکنیک. ہم اس سے پہلے جو بات چیت کر رہے تھے, ہم نے ویکٹر فارم دیکھی تھی, ہم نے میٹرکس فارم دیکھی تھی ٹو سالو سسٹمز آف لینئر اکویشن. اب ڈیٹرمنٹ فارم سے بھی ہم اکویشن کو سالو کر سکتے ہیں. کہ آپ کیا کریں, وہ میٹرکس لے لیں, اس کے کوفیشنٹ میٹرکس لے لیں, وہ آبویسلی اگر 0 نہیں ہے تو آگے پروسیڈ کریں گے, اگر 0 ہے تو اس کا انورس ایگزسٹ نہیں کرے گا, سولوشن ایگزسٹ نہیں کرے گا. تو اس کا جب ڈیٹرمنٹ کی ویلو آ جائے, اینڈ دین یو اسٹارٹ فائنڈنگ دا ویلو آف ڈیٹرمنٹ اے آئی بی. ٹھیک ہے, اینڈ دیٹس ہاؤ وی ول پروسیڈ فردر. پہلی ایگزامپل ہے کلاس 9 کی ہے, لیکن ہم نے آپ کے میموری کو ریفریش کرنے کے لیے یہ ایگزامپل لی ہے. ایگزامپل کیا ہے, یوز کریمرس رول ٹو سالو دس سسٹم. کون سا سسٹم آف اکویشن ہے, 3x1 2x2 = 6. 3x1 2x2 6, اور سیکنڈ اکویشن ہے -5x1 4x2 8. اب کیا کریں گے, اس کو کئی طریقے سے سالو کر سکتے ہیں, آپ کو کافی سارے طریقہ کار پتا ہے, یہاں دیکھ لیتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلے تو ڈیٹرمنٹ اے معلوم کریں, اس اے کو معلوم کرنے کے بعد پھر کیا کریں گے, آپ A1 معلوم کریں گے اور A2 معلوم کریں گے. پھر آپ کے پاس x1 کی ویلو کیا آ جائے گی, x1 کی ویلو آ جائے گی A1 ڈیوائڈ بائی A, اور x2 کی ویلو آ جائے گی آپ کے پاس A2 ڈیوائڈ بائی A. دیٹس ہاؤ وی ول سالو دس ویری سمپل ایگزامپل. فوراً اس کو کوفیشنٹ میٹرکس نکالیں, اس کا ڈیٹرمنٹ معلوم کریں, کیلکولیٹ کریں, پھر A1 معلوم کریں اور A2 معلوم کریں, اینڈ دین یو ول گیٹ دی آنسر. کوئی مسئلہ ہوا؟ میرے خیال میں تو نہیں ہونا چاہیے. آگے چلتے ہیں, اس کو یہ ایگزامپل 2 لیتے ہیں, اور یہ ایگزامپل 2 کیا چیز ہے, یو ہیو ٹو فائنڈ دی ویلوز آف ایس. ٹھیک ہے, ایس کیا چیز ہے, فار وچ دا سسٹم ہیز اے یونیک سولوشن اینڈ یوز کریمرس رول ٹو ڈسکرائب دا سولوشن. اب آپ کے پاس یہ جو اکویشن دی ہوئی ہیں, یعنی 2 اکویشنس ہیں نا, یہاں پہ پہلی اکویشن ہے 3s(x1) 3s(x1) -2x2 = 4. دوسری اکویشن ہے -6x1 +sx2 = 1. تو یہ آپ کے پاس 2 اکویشنس ہیں, اس کو سالو کرنا ہے. سالو کیسے کریں گے, کیا طریقہ کار ہے؟ پہلے تو چیز یہ وہی ڈیٹرمنٹ اے معلوم کریں گے. اب ڈیٹرمنٹ اے میں آپ کے پاس یہ ایس کو ایک پیرامیٹر ہے, اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے کیا ویلیوز ہے, تو اس کو ہم کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ اس کو کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ کار وہی ہے, پہلے ڈیٹرمنٹ اے معلوم کریں گے, پھر اس کے بعد ڈیٹرمنٹ A1 معلوم کریں گے اور ڈیٹرمنٹ A2 معلوم کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ S1 کی کیا ویلیوز ہونی چاہیے. یعنی کہ ڈیٹرمنٹ A جب آپ ایکسپینڈ کریں گے تو وہاں پہ S کہیں نہ کہیں آئے گا, کئی دفعہ آئے گا, اور S کی کیا ویلیوز دیکھیں گے, وہ ویلیوز لیں جس سے یہ ڈیٹرمنٹ A 0 نہ ہو. اگر ڈیٹرمنٹ A 0 ہو جائے گا تو پھر یہ کیا ہو جائے گی, یہ سنگولر میٹرکس بن جائے گی اور اس کا انورس نہیں ہوگا, اس کا سولوشن نہیں ہوگا. تو وی ول ہیو ٹو ٹیک اونلی دوز ویلیوز آف ایس فار وچ دا ڈیٹرمنٹ اے از ناٹ 0. تو یہاں سے آپ وہ ویلیوز کیلکولیٹ کر لیں اور وہ آپ کے پاس جواب آ جائے گا. کوئی اس کے اندر ڈاؤٹ تو نظر نہیں آتا, اسٹریٹ فارورڈ سا سوال ہے. یہ جو میرے پاس میں نے ابھی آپ کے سامنے 2-3 ایگزامپلس پیش کی ہیں, بڑی سادہ سی ہیں. اس کو میں زبانی کرتا جا رہا ہوں, زبانی یہ پرزمپشن کے ساتھ کہ آپ اس کو خود سالو کر لیں گے. ذرا سی کچھ لمبی کیلکولیشنس آئیں گی, دین وی ول ٹرائی ٹو سالو اٹ اینڈ وی ول ٹرائی ٹو گیٹ دی ہیلپ آف, اگر ضرورت پڑی تو کمپیوٹرز کی. لیکن فی الحال ہم یہ سادے سے سوال کر رہے ہیں تاکہ کریمرس رول جو ہے نا وہ ریفریش ہو جائے اور اس کی ایک میتھمیٹیکل فارمولیشن آپ کے ذہن میں آ جائے. ہم جب بات کرتے تھے وہاں پر میٹرک کے اندر اور ایف ایس سی کے اندر تو اتنی زیادہ کمپلیکیشنز نہیں ہوتی تھیں. وہاں پہ کریمرس رول معلوم کرنے کا طریقہ کار آپ کو کیا بتایا تھا؟ آپ کو یہ بتایا تھا کہ 2x2 کی میٹرکس ہوگی اور اس کے اندر آپ نے دونوں جو نمبرس ہیں مین ڈائگنل میں ان کو چینج کر لینا ہے, اور جو دوسرے کراس ڈائگنل ایلیمنٹس ہیں اس کو کیا کرنا ہے, اس کی سائن چینج کر دینی ہے.
ٹھیک ہے نا. دیٹس ہاؤ یو ٹرائی ٹو سالو دس ویری اکویشن, سسٹم آف اکویشن وہاں پہ اس طرح سے سالو کیا تھا. لیکن یہاں پر ہم نے آپ کو ایک فارمل طریقہ کار بتایا, اور یہی فارمل طریقہ کار جس وقت آپ کمپیوٹر پروگرام لکھیں گے تو استعمال کریں گے. اب یہ جو ایگزامپل نمبر 3 ہے, اس کے اندر سسٹم آف اکویشنس ہے. اس کے اندر 3 اکویشنس ہیں ہمارے پاس, اور اس کو ہم نے سالو کرنا ہے ود دی ہیلپ آف کریمرس رول یا کریمرس پروسیجر. کیا طریقہ کار کریں گے؟ سب سے پہلے یہ کریں گے کہ ہم اس کا جو ہے کوفیشنٹ میٹرکس بنائیں گے. The very first thing what we will do, we will try to write in the form of ax is equal to b, and we will try to find the value of a and b. a کیا ہے اور b کیا ہے, اس کو الگ الگ کر لیں گے. a آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ وہ ایک میٹرکس بنے گی. وہ میٹرکس کیا بنے گی؟ میٹرکس آف کوفیشنٹ. وہ کچھ اس طرح کی ہوگی 2 -1 3 1 2 -1 3 2 and 2. اس کو کیلکولیٹ کریں. کیا چیز؟ اس میٹرکس کا ڈیٹرمنٹ a کیلکولیٹ کریں. اگر وہ 0 نہیں آتا ہے تو آگے چلیں, اور اگر 0 آتا ہے تو یہیں پر رک جائیں, کیونکہ اس کے بعد سولوشن نہیں ایگزسٹ کرے گا. پھر اس کے بعد کیا کریں کہ یہ جو آپ کے پاس فرسٹ کالم ہے اس کو ریپلیس کر دیں. کس سے؟ 1 2 3 سے. یہ ڈیٹرمنٹ معلوم کریں, یہ آپ کے پاس A1 آ جائے گا. نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کریں گے؟ آپ پھر وہی میٹرکس لیں, اب سیکنڈ کالم کو ریپلیس کر دیں اس سے 1 2 3 سے. پھر تھرڈ اسٹیپ میں تھرڈ کالم کو ریپلیس کر دیں 1 2 3 سے. اس طرح سے آپ کے پاس A1 آ جائے گا, A2 آ جائے گا, A3 آ جائے گا. اینڈ یو ہیو ٹو فائنڈ دا ویلو آف X1. X1 ول بی اکول ٹو A1 اوور A, X2 از اکول ٹو A2 اوور A, اینڈ X3 از اکول ٹو A3 بائی A. یہ کیلکولیٹ کر لیں, آپ کے پاس جواب آ جانا چاہیے. اینڈ آن دا سملر پیٹرن آپ یہ ایگزامپل 4 جو ہے شاید اسی طرح کی ایگزامپل ہے, یا یہ وہی ہے, اس کو بھی آپ اس کو سالو کر لیں. اب ہمارے پاس جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اے انورس کیسے معلوم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اے انورس کی میں نے بات کی ہے. اے انورس سے کیا مراد ہے کہ انورس آپ نے میٹرکس کا معلوم کرنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ابھی جو میں بات کر رہا تھا جس میں x1 x2 x3 کی ویلو کیلکولیٹ کرنی تھی, تو x1 از اکول ٹو A1 بائی A میں نے آپ کو بتایا تھا. لیکن یہ A1 جو ہے یہ ایکچولی دا ڈیٹرمنٹ آف A1, اینڈ سملرلی A از دا ڈیٹرمنٹ آف A, یہ ڈیٹرمنٹ آف دیٹ میٹرکس. اگر A آپ میٹرکس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ڈیٹرمنٹ ضرور معلوم کیجیے گا. یعنی کہ دا ویلو آف X1 ول بی اکول ٹو دی ویلو آف دا ڈیٹرمنٹ A1 ڈیوائڈ بائی دی ویلو آف دا ڈیٹرمنٹ A. سملرلی X2 از اکول ٹو A2 اوور A. میں نے جب کہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویلو آف دا ڈیٹرمنٹ A2 ڈیوائڈ بائی ڈیٹرمنٹ A. ٹھیک ہے, تو یہ کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جب X1 X2 X3 کی ویلو معلوم کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم ڈیٹرمنٹس کی بات کر رہے تھے, کوئی میٹرکس کی بات نہیں کی تھی. لیکن اب جو ہمارے پاس ٹاپک ہے جس کے اندر ہم نے اے انورس کی بات کی ہے, تو یہ میٹرکس کا انورس ہے, یہ ڈیٹرمنٹ کا انورس نہیں ہے. ڈیٹرمنٹ تو آپ کو پتا ہے کہ ایک نمبر ہوتا ہے, اسٹریٹ فارورڈ سا نمبر ہے. اگر 7 ہے تو اس کا انورس 1/7 ہوگا. ہاں جی, تو یہ ہمارے پاس ایک طریقہ کار ہے کریمرس رول کے ذریعے کہ جس سے ہم اے انورس معلوم کرتے ہیں. ہم نے انورس معلوم کرنے کے آپ کو کئی طریقہ کار پہلے بتائے تھے. سب سے آسان طریقہ کار وہ تھا کہ اگر آپ ایک میٹرکس اپنے پاس رکھیں وچ از انورٹیبل, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یونٹ میٹرکس رکھیں اور دونوں کے اندر رو آپریشن استعمال کریں, اور یہ آپ کے پاس اے میٹرکس ہے, یہ جو آپ کے پاس آئی بن جائے, اور آئی میٹرکس الٹیمیٹلی اے انورس بن جائے گا. ٹھیک ہے, دیٹس ہاؤ وی کین پروسیڈ دیئر. ناؤ ویل سی کہ یہاں پر کس طریقے سے ہم معلوم کرتے ہیں, یعنی ڈیٹرمنٹ کی پراپرٹیز کو استعمال کرتے ہوئے, ڈیٹرمنٹس کی نالج کو استعمال کرتے ہوئے بھی ہم انورس معلوم کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ میتھمیٹکس کی خوبی یہ ہے کہ آلٹرنیٹ میتھڈس آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. تو یہاں پر جو ہمارے پاس ہے یہ میتھڈ ہے, ہم کس چیز کے لیے, انورس آف اے میٹرکس معلوم کرنے کے لیے, یوزنگ دس کریمرس رول. تو اس کو پڑھ لیتے ہیں, کیا کہتا ہے. کریمرس رولس لیڈس ایزیلی ٹو اے جنرل فارمولا فار دی انورس آف این n بائی n میٹرکس A. یعنی کہ کریمرس رول آپ کو ایک n بائی n میٹرکس کا انورس معلوم کرنے کا ایک آسان طریقہ کار بتاتا ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ آسان طریقہ کار ہے یا ایک مشکل طریقہ کار ہے. یعنی اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ سے یہ چیز دیکھیں کہ کریمرس رول سے بھی آپ انورس کسی بھی انورٹیبل میٹرکس کا معلوم کر سکتے ہیں. وہ طریقہ کار کیا ہے. دی jth column of A inverse is a vector x that satisfies AX is equal to EJ, where EJ is the jth column of the identity matrix and the ith entry of X is the ij entry of A inverse by Cramer's rule.
اس میں کرنا کیا ہے؟ یہ تو آپ کے پاس طریقہ کار موجود ہے. اس میں کرنا کیا ہے میں آپ کو آسان لفظوں میں بتاتا ہوں. میتھمیٹکس یہاں موجود ہے, میتھمیٹکس آپ کی سلائڈ کے اوپر بھی موجود ہے. کہ اے انورس معلوم کرنے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ میٹرکس کو آپ رکھیں اپنے پاس, اچھی خوبصورت سے میٹرکس بنا کے. اس میٹرکس میں ہر ایلیمنٹ کو, اس میٹرکس کی ہر انٹری کو جو بھی ہے ایچ اینڈ ایوری ایلیمنٹ اس کو ریپلیس کر دیں اس کے کو فیکٹر کے ساتھ. اب کو فیکٹر کہاں سے آیا؟ ہم نے اس دن بتایا تھا آپ کو کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک میٹرکس دی ہوئی ہے, اس کے اندر ایک ایلیمنٹ آپ کے پاس ہے, تو جس رو اور جس کالم کے اندر یہ میٹرکس, جس رو جس کالم کے اندر یہ ایلیمنٹ لائی کرتا ہے وہ ڈیلیٹ کر دیں میٹرکس سے, تو باقی جو بچ جائے گا وہ آپ کے پاس مائنر ہوگا. اور اس مائنر کو اگر ریسپیکٹو سائن سے ملٹیپلائی کر دیں تو آپ کے پاس کو فیکٹر آئے گا. تو یہ جناب بات ہو گئی کو فیکٹر کی. ونس اگین کو فیکٹر کو دوبارہ سے میں ایکسپلین کرتا ہوں. کو فیکٹر کیا چیز ہے؟ کو فیکٹر معلوم کرنے کے لیے پہلے آپ کو مائنر معلوم کرنا پڑے گا. مائنر کیسے معلوم کرتے ہیں؟ کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک میٹرکس دی ہوئی ہے, اس کے اندر کسی بھی ایلیمنٹ کا آپ مائنر معلوم کرنا چاہتے ہیں, اس ایلیمنٹ کو آپ گول دائرہ لگا دیں اور اس گول دائرے کے تحت جس کالم میں وہ لائی کرتا ہے اور جس رو میں لائی کرتا ہے ان دونوں کو ڈیلیٹ کر دیں. اگر آپ کے پاس پہلے 7x7 کا میٹرکس تھا تو اب جو نیا میٹرکس بنے گا وہ 6x6 کا, یعنی کو فیکٹر یا مائنر 6x6 کا ہوگا. تو یہ مائنر کی پراپرٹی تھی. اس کے بعد مائنر کو اگر اس کے ریسپیکٹو سائن سے ملٹیپلائی کریں, اگر پازیٹیو سائن ہے تو وہی رہے گا, اگر مائنر سائن ہے تو وہ سائن چینج ہو جائے گا. تو اس طرح سے آپ کے پاس کو فیکٹر آ جائے گا. تو جناب ہم بات کر رہے تھے انورس معلوم کرنے کی. انورس کیسے معلوم کرتے ہیں؟ پہلے اسٹیپ میں آپ نے یہ کیا کرنا ہے کہ ڈیٹرمنٹ آپ نے کیلکولیٹ کرنے کس کے, جب کو فیکٹر معلوم کریں گے. کمنگ بیک ونس اگین کہ ایوری ایلیمنٹ ہیز ٹو بی ریپلیسڈ بائی دی کو فیکٹر آف دیٹ ویری ایلیمنٹ. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو آپ نے ٹرانسپوز کر دینا ہے, یعنی روز کو کالم میں چینج کر دینا ہے اور کالم کو آپ نے روز میں چینج کر دینا ہے سیکنڈ اسٹیپ میں. تھرڈ اسٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے, یہ جو بھی جواب آیا ہے اس کو ڈیٹرمنٹ اے سے ڈیوائڈ کر دینا ہے. تو یہاں پر ایک ڈیفینیشن جو تھی جو میں پہلے وہاں پہ نہیں بتائی تھی, وہ ایڈجوائنٹ آف اے میٹرکس کی تھی. اس کے اندر کیا کرتے ہیں آپ, پہلے جو بھی میٹرکس آپ کے پاس دی ہوئی ہے اس کے اندر ہر ایلیمنٹ کو اس کے کو فیکٹر سے ریپلیس کر دیتے ہیں, اس کا پھر ٹرانسپوز لے لیتے ہیں اور جو جواب آتا ہے اس کو اے ڈیٹرمنٹ سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس انورس آ جاتا ہے. Now I have tried to explain three things together here. تین چیزیں مختلف کیا کیا تھی؟ جی جناب, تین مختلف چیزیں یہ ہیں کہ پہلے آپ کو فیکٹر معلوم کرنے کا طریقہ کار آنا چاہیے. کو فیکٹر کیسے معلوم کرتے ہیں؟ کو فیکٹر معلوم کرتے ہیں, شاید تھوڑی سی آپ کے پاس کنفیوژن ہے. کو فیکٹر یہ ہے کہ آپ کے پاس میٹرکس ہے, اس میٹرکس میں سے کسی ایلیمنٹ کو لیں, اس کو دائرہ لگا دیں, اس کی کالم کو ڈیلیٹ کر دیں, اس کی رو کو ڈیلیٹ کر دیں. اب ایک آپ کے پاس میٹرکس بچ گئی, اس میٹرکس کا آپ ایک ڈیٹرمنٹ بنائیں, اس ڈیٹرمنٹ کی ویلیو کیلکولیٹ کریں. یہ جو کیلکولیٹڈ ویلیو آئے گی یہ کہلائے گی مائنر کی ویلیو. ٹھیک ہے. اب اس کا یہ جو ایلیمنٹ ہے اس کا کوئی سائن ہے, کہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں ہم؟ پہلے سے اسٹارٹ کرتے ہیں پلس سائن سے, پھر مائنس, پھر پلس, پھر مائنس, پھر پلس, پھر مائنس. تو جو بھی آپ کے پاس سائن آئے گا اس سائن سے اس کو ریسپیکٹولی آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو ملٹیپلائی کر دینا ہے. جب اس کو آپ ملٹیپلائی کر دیں گے تو آپ کے پاس کو فیکٹر آ جائے گا. یہ بھی ایک خاص ایک نمبر آئے گا, یہ میٹرکس نہیں ہوگی, یہ ایک نمبر ہوگا, تو کو فیکٹر آ جائے گا. کو فیکٹر جب آ جائے گا تو پھر آپ ایڈجوائنٹ معلوم کر سکتے ہیں. ایڈجوائنٹ معلوم کرنے کا کیا طریقہ کار ہے کہ کوئی بھی میٹرکس دی ہوئی ہے اس کے ہر ایلیمنٹ کو اس کے کو فیکٹر سے ریپلیس کر دیں اور اس کو ٹرانسپوز کر دیں, یعنی روز کو کالم میں اور کالم کو روز میں چینج کر دیں. تو یہ آپ کے پاس ایڈجوائنٹ آ جائے گا. یہ دوسری چیز آ گئی. تیسری چیز یہ ہے آپ کے پاس کہ آپ نے اس کا انورس معلوم کرنا ہے. انورس کیسے معلوم کریں گے؟ A inverse is equal to adjoint of the matrix A divided by the whole determinant A. ٹھیک ہے, یہ طریقہ کار آپ کے پاس آئے گا and that's how you can find A inverse. یہ جو کچھ ابھی تک پڑھا ہے اس کو ایک دفعہ ریوائز کر دیں تاکہ یہ چیزیں جو ہے نا ہماری کلیئر ہو جائے. ہم بیسیکلی پڑھ رہے ہیں کریمرس رول. کریمرس رولس کیا چیز ہے؟ یہ ایکویشن سالو کرنے کا ایک طریقہ کار ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک سسٹم آف ایکویشن دیا ہوا ہے اور اس سسٹم ایکویشن کو آپ سالو کریں تو کسی طریقے سے بھی سالو کر سکتے ہیں, میٹرکس انورشن سے, گاس ایلیمینیشن سے, اینڈ سو آن سو فورتھ. کئی طریقہ کار ہیں, لیکن یہاں پہ ہم نے آپ کو ایک نیا طریقہ کار بتایا جس میں یہ کہا کہ ہم ڈیٹرمنٹ کو استعمال کرتے ہوئے آپ سسٹم آف ایکویشن کو سالو کر سکتے ہیں. مثال کے طور سے میں نے بتایا تھا کہ x1 اگر آپ نے معلوم کرنا ہے تو وہ کیا ہوگا, ڈیٹرمنٹ آف a1 ڈیوائڈ بائی ڈیٹرمنٹ آف a.
A1 کیا چیز ہے؟ وہی آپ کے پاس میٹرکس A آف کوفیشنٹس دی ہوئی ہے, لیکن A1 میں فرسٹ کالم میں ہم نے رائٹ ہینڈ سائڈ کو ریپلیس کیا ہوا ہے. یعنی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس B ہوتا ہے نا, AX=B, تو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو کالم ہے وہ یہاں پہ فرسٹ کالم میں ہم ڈال دیں گے, اس کو ایکسپینڈ کر لیں گے, ہمارے پاس جواب آئے گا. تو ڈیٹرمنٹ A1 اوور ڈیٹرمنٹ آف A کیلکولیٹ کر لیں گے, X1 X2 X3 وغیرہ آ جائے گا. پھر ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ یہی جناب کریمرس رول آپ استعمال کر سکتے ہیں کس چیز کے لیے؟ میٹرکس کی انورشن کے لیے, یعنی کہ انورس معلوم کرنے کے لیے. کن میٹریسز کا؟ ان میٹریسز کا جو کہ انورٹیبل میٹرکس ہوں, یعنی کہ جو کہ نان سنگولر میٹریسز ہوں. تو اب ہم اس کو جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھتے ہیں, ہمارے پاس ایک تھیورم ہے. یہ تھیورم کہتا ہے آپ کے پاس لیٹ اے بی این انورٹیبل میٹرکس, ٹھیک ہے نا, لیٹ اے بی این انورٹیبل میٹرکس دین اے انورس از اکول ٹو ایڈجوائنٹ اے اوور ڈیٹرمنٹ اے. جو ساری میں نے تقریر کی ہے, سارے جو ایکسپلینیشن کیا ہے وہ کس کے بارے میں تھا؟ اسی تھیورم کے بارے میں تھا. تو یہ تھیورم کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک میٹرکس ہے, اف یو آر گیون ود اے میٹرکس اے then A inverse will be equal to adjoint A divided by the value of the determinant A. Adjoint A over determinant A, اور یہی چیز ہم انورس معلوم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب ہمارے پاس جو ایگزامپل آئی ہے, find the inverse of the matrix A is equal to 2 1 3 1 minus 1 1 1 4 minus 2. Now this is a matrix of order 3, یا 3 by 3 کی میٹرکس ہے. اس کے اندر 9 کو فیکٹرز ہوں گے, آپ کے پاس 9 ایلیمنٹس ہیں. تو سب سے پہلے ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں 9 کو فیکٹرز. The first one is C11, that is equal to plus the value of the determinant minus 1 1 4 minus 2, and that is equal to minus 2. Then second, C12 is equal to minus 1 1 1 minus 2. Is determinant ko expand karenge, the value is equal to 3. Therefore C12 is equal to 3. Similarly C13 is equal to 1 minus 1 1 4, which is equal to 5. C21 اس کا جو سائن ہوگا نیگیٹو ہوگا, دیٹ از نیگیٹو آف 1 3 4 minus 2, and that is equal to 14. Then next C22 is equal to plus 2 3 1 minus 2, and that is equal to minus 7. C23 is equal to minus 2 1 1 4 is equal to minus 7. Then the seventh cofactor, which is C31, will be equal to plus 1 3 minus 1 1, and that is equal to 4. C32 is equal to, with a negative sign, the determinant is 2 3 1 1. It will give you the value of C32 as 1. And the last one, C33, is equal to plus determinant 2 1 1 minus 1, and that is equal to minus 3. اب آپ کیا کریں, ایک میٹرکس آف کو فیکٹرس لکھ لیں. دیٹ ول بی اکول ٹو minus 2 3 5 14 minus 7 minus 7 4 1 minus 3. یہ آپ کے پاس میٹرکس آ گئی. Now you transpose this matrix. اس کو کیا کریں, روز کو کالم میں اور کالم کو روز میں چینج کر دیں, تو آپ کے پاس adjoint A آ جائے گا. What will be the adjoint A? That will be equal to minus 2 14 4 3 minus 7 1 5 minus 7 minus 3. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس ایڈجوائنٹ اے آ گیا. اب کیا کرنا ہے, ایڈجوائنٹ اے جب آپ کے پاس آ گیا تو اس کو آپ نے ڈیٹرمنٹ اے سے ڈیوائڈ کرنا ہے, اور ڈیٹرمنٹ اے کی قیمت آپ ذرا کیلکولیٹ کر لیں تو کیا آئے گی آپ کے پاس, دیٹ ول بی اکول ٹو 14. یہ کیلکولیٹ کریں, یہ آپ کے پاس موجود ہے, دیٹ ول بی اکول ٹو 14. کسی طریقے سے آپ کریں, یہ آپ کے پاس جواب 14 ہی آنا چاہیے. تو اے انورس از اکول ٹو ایڈجوائنٹ اے ڈیوائڈ بائی اے, دیٹ از اکول ٹو 1 بائی 14 ود ان بریسز minus 2 14 4 3 minus 7 1 5 minus 7 minus 3, and that will give you A inverse as minus 2 by 14, 14 by 14, 4 by 14, 3 by 14, minus 7 by 14, 1 by 14, and the last row is 5 by 14, minus 7 by 14, minus 3 by 14.
یہ جو ہم نے ابھی ایگزامپل کی آپ کے پاس، یہ ہم نے کیا کیا تھا، اس ایگزامپل کا انورس معلوم کیا تھا، اے انورس. اے یہ ہمارے پاس میٹرکس دی ہوئی تھی جس کا ہم نے انورس معلوم کیا. اب اے انورس کو اے سے ملٹیپلائی کریں یا اے کو اے انورس سے ملٹیپلائی کریں تو جواب کیا آنا چاہیے آپ کے پاس، آئی آنا چاہیے. کیلکولیٹ کر لیں، آپ کے پاس جواب یہی آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جو میتھڈ تھا یہ ہمارے پاس کریمرس رول کا کیسا لگا آپ کو، اچھا لگا یا برا لگا؟ تو جناب آپ نے کریمرس رول سے بھی کیا کیا، آپ نے کوشچن کو سالو کر لیا. اس سے پہلے بھی ہمارے پاس کچھ طریقہ کار تھے، ذرا ان کو اس سے کمپیئر کریں تو کیسا لگا، یہ کیا یہ آسان لگا یا مشکل لگا؟ یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں. لیکن اس کو ہم تھوڑا سا اینالائز کریں کہ ہمارے پاس یہ 3x3 کی میٹرکس دی ہوئی تھی جس کے اندر ہمیں 9 کو فیکٹرز معلوم کرنے پڑے. اگر ہمارے پاس اتفاق سے 5x5 کی میٹرکس دی ہوئی ہو تو 25 کو فیکٹرز معلوم کرنے پڑیں گے، اور اگر 6 کی ہو جائے تو 36، اور وہیں پہ بات ختم نہیں ہوگی، ابھی اس کے آگے جائیں گے اور اس کو کیلکولیٹ کریں گے. کبھی 5x5 کا ہم ڈیٹرمنٹ کیلکولیٹ کر رہے ہوں گے، کبھی 4x4 کا ڈیٹرمنٹ کیلکولیٹ کر رہے ہوں گے، اینڈ سو آن سو فورتھ. تو یہ کیلکولیشن کرنا کافی مشکل کام ہے. تو لوگ کہتے ہیں، اور یہ کتابوں میں بھی آپ کے پاس دیا ہوا ہوگا، کہ یہ جو کیلکولیشن ہے یہ تھوڑی سی ہینڈ کیلکولیشن کے لیے تو آسان ہے جب 2x2 3x3 کی میٹرکس ہو آپ کے پاس، 4x4 کی، لیکن جیسے ہی ذرا زیادہ ہو تو پھر آپ کے پاس پرابلم آئے گی. آپ نے فلپس وغیرہ کی بات کی ہے نا، کہ کس وقت آن اور آف ہوتے ہیں اور کتنے نمبر آف کیلکولیشن ہوتی ہیں، ذرا اس میں کیلکولیشن کر کے دیکھیں تو ایک اس کے اندر کتنی کیلکولیشنز آپ کے پاس آئیں گی. تو آپ دیکھیے گا کہ یہ جو پروسیجر ہے اتنا ایفیشینٹ نہیں ہے، اور اسی لیے شاید اس پہ اتنا زیادہ کام نہیں ہوا. اس کے بغیر، اس کے برعکس دوسرے جو ہمارے پاس الگوریتھمس ہے اس پہ بہت زیادہ کام ہوا ہے. تو یہ میں ابھی آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، لیکن جب آپ 30 لیکچر کے بعد اینالائز کر لیں گے کہ وچ میتھڈ از مور ایفیشینٹ، وچ میتھڈ از مور پریکٹیکل، کہ آپ کس کو استعمال کریں گے. یہ چوائس آف الگوریتھم تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا موڈ کیسا ہے. کسی وقت آپ ناراض ہیں تو ہو سکتا ہے کہ گاؤسین ایلیمینیشن میتھڈ نہ استعمال کریں، آپ کریمرس رول استعمال کر لیں. کسی وقت آپ موڈ میں نہیں ہے زیادہ کیلکولیشن کرنے کے لیے تو آپ گاؤسین میتھڈ استعمال کر لیں. اٹ ول آل ڈیپینڈ اپون یو. لیکن جب کمپیوٹر پہ بات کریں، جب کمپیوٹر پروگرام لکھیں تو ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے کہ موسٹ ایفیشینٹ الگوریتھم کو استعمال کیا جائے، اور اس کی کمپلیکسٹی وغیرہ کی بھی بات کی جاتی ہے. کسی وقت ہم آپ کو بتائیں گے کہ کمپلیکسٹی کیا ہوتی ہے، کہ ایک الگوریتھم کتنا کمپلیکس ہوتا ہے. مثال کے طور سے آپ کمپیوٹر کو آپ پھنسا دیں کیلکولیشن کے اندر، لوپ میں پھنسا دیں، وہ کیلکولیشن کرتا رہے گا، لیکن وہ الگوریتھم ایفیشینٹ سمجھا جاتا ہے کہ جو کم سے کم کیلکولیشن میں انوالو کرے. یہ جو ڈیٹرمنٹس ہیں یہ والیوم وغیرہ بھی معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ ہم والیوم کیسے معلوم کرتے ہیں ود دی ہیلپ آف ڈیٹرمنٹس. یہ تھیورم ہے، اس تھیورم کو پڑھ لیتے ہیں. کیا تھیورم کہتا ہے؟ If A is a 2x2 matrix, the area of a parallelogram determined by the columns of A is determinant A. یہ ذرا غور سے پھر پڑھ لیں. If A is a 2x2 matrix, the area of the parallelogram determined by the columns of A is determinant A. تو یہ ایریا کی بات بھی ہو گئی. If A is a 3x3 matrix, the volume of the parallelepiped determined by the columns of A is determinant A. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے پاس 2x2 کی ایک میٹرکس دی ہوئی ہے تو یہ پیرالوگرام کا ایریا ریپرزینٹ کر رہی ہوگی, اور 3x3 ہے تو پیرالوپیپڈ آپ کے پاس ہے نا 3 ڈائمینشن کے اندر ہوتا ہے, تو وہ اس کا والیوم یہ ریپرزینٹ کر رہا ہوگا. تو دس تھیورم اسٹیٹس دیٹ ویری تھنگ. یہ ہمارے پاس ایگزامپل نمبر 6 ہے. ایگزامپل نمبر 6 کہتی ہے کیلکولیٹ دا ایریا آف دا پیرالوگرام ڈیٹرمنڈ بائی دی پوائنٹس -2, -2, 0, 3, 4, -1 اینڈ 6, 4. یہ 4 پوائنٹس دیے ہوئے ہیں آپ کے پاس. آپ نے کیا کرنا ہے, ایریا آف اے پیرالوگرام کیلکولیٹ کرنا ہے. صرف مسئلہ کہاں سے آئے گا, آپ اس کو ٹرانسفارم کریں گے ڈیٹرمنٹ کے اندر. یہ میتھمیٹکس یا میتھمیٹیشینس کی پاکستان میں کمزوری یہ ہوتی ہے کہ جو پریکٹیکل پرابلم ہوتے ہیں یا جو تقریر میں پرابلم لکھے ہوتے ہیں اس کو ٹرانسفارم کرنے میں ان کو پرابلم آتی ہے. لیکن جب میتھمیٹکس نظر آتا ہے تو ہم فوراً سالو کر لیتے ہیں. جس وقت آپ اس کو ٹرانسفارم کریں گے ڈیٹرمنٹ کے اندر تو یہ ہارڈلی 10 سیکنڈ کے اندر ہو جائے گا. لیکن اس کو ڈیٹرمنٹ میں لانے کے لیے تھوڑا سا دماغ چاہیے, اور یہ ابھی تک کوئی اس طرح کے کمپیوٹر نہیں بنے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پرابلم دیے ہوئے ہیں اور اس کو ٹرانسفارم کر دے میتھمیٹیکل پرابلم کے اندر. لیکن ہر طرح کے کمپیوٹر اویلیبل ہیں کہ میتھمیٹکس دیا ہوا ہو
اس کو سالو کرنے کے بڑے طریقہ کار موجود ہیں. تو جناب اس کو ہمیں خود کرنا پڑے گا. پہلے اس کو ہم ٹرانسفارم کریں گے اور ٹرانسفارم کرنے کے بعد پھر اس کو ہم سالو کریں گے. یہ آپ کی اسکرین پہ اب آئے گا. فرسٹ آف آل ہم ایسا کریں گے, اس پیرالوگرام کو ٹرانسفارم کریں گے ٹو اندر پیرالوگرام ہیونگ اوریجن ایز ورٹیکس, یعنی کہ اس کے ورٹیکس کو اوریجن پہ لے کے جائیں گے, اس کو ٹرانسفارم کریں گے. کیا کریں, فار ایگزامپل یو کین سبٹریکٹ دا ورٹیکس -2 from each of the 4 vertices. The new parallelogram will have the same area and its vertices are 0, 0, 2, 5, 6, 1 and 8, 6. ہم نے ٹرانسفارم کر لیا ہے پیرالوگرام کو, اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے گئے. Now this parallelogram is determined by the columns of A, which are 2, 6, 5, 1. Now since determinant A is equal to 28, the area of the parallelogram is 28. یہ جو ایگزامپل تھی ہمارے پاس جس میں ہمیں پیرالوگرام دیا ہوا تھا, اس کو ہم نے ٹرانسفارم کیا. ٹرانسفارم کرنے کے بعد 1 منٹ کے اندر اس کا ایریا آ گیا. ٹھیک ہے نا, یہ 2x2 کا ایک ڈیٹرمنٹ بنا, اس کو کیلکولیٹ کیا اینڈ دین وی فاؤنڈ دی ایریا. تو یہ ایک بڑی آسان سی چیز ہے کہ جس وقت آپ کے پاس ٹیکنیکس موجود ہوں, ٹولس موجود ہوں, اوزار موجود ہوں, تو آپ کام کر سکتے ہیں. اگر تھوڑی سی دیر پہلے آپ سے کوئی کہتا ہے اس پیرالوگرام کا ایریا معلوم کرنا, تو آپ کے لیے تھوڑی سی پرابلم آتی کہ وہ پرانا فارمولا استعمال کرنا پڑتا. لیکن اب آپ کے پاس یہ ٹیکنیک موجود تھی تو آپ نے اس کو استعمال کر لیا. تو یہ اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ ایسا کریں کہ والیوم کے بھی 2-4 ایک سوال لیں جس کے اندر پیرالوپرپٹ کے مختلف کوآرڈینیٹس لیں 3 ڈائمینشن کے اندر, اور اس کو کیلکولیٹ کر کے دیکھیں کہ جواب صحیح آتا ہے یا نہیں آتا ہے. ایک ایز اے ایکسرسائز ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ٹیٹراہیڈرن, جس کے اندر 4 ٹرائنگلس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, 4 ٹرائنگلس کی فگر ہوتی ہے. وہ میں آپ کو ایز ایکسرسائز دیتا ہوں, دیکھیں کتابوں میں موجود ہے کہ اس کا والیوم کیسے معلوم کرتے ہیں, اس کو کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں. فارمولا مل جائے گا اور اس کو کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں. اینڈ دیٹس ہاؤ یو ٹرائی ٹو ماسٹر دیز تھنگس. کہ ابھی میں نے بالکل یہ چیز نہیں بتائی ٹیٹراہیڈرن کی, لیکن آپ سے کہا ہے ایز این ایکسرسائز کو ڈھونڈیں. بڑی اچھی اسائنمنٹ ہوگی آپ کی, اس کو آپ کر کے دیکھیں. لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ لاجیکلی دیکھیں کہ واقعی میں بات صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے. یہ جو میں نے ابھی آپ کو پیرالوگرام کا ایریا معلوم کر کے دیا ہے, کہنے کو تو بہت آسان ہے کہ 28 کیلکولیٹ کر لیا, لیکن اس کو آپ دیکھیں, جسٹیفائی کریں کہ واقعی میں 28 آتا ہے یا نہیں آتا ہے. جو دوسرے طریقے کار ہیں, دوسرے آپ کے پاس فارمولے موجود ہیں, ان کی مدد سے اس کو چیک اور کاؤنٹر چیک ضرور کیجیے گا. اب ہمارے پاس یہ جو چیزیں ہیں لینئر ٹرانسفارمیشن کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. یہ ہم نے تھیورم کو اسٹڈی کرنا ہے, لیکن اس تھیورم کو اسٹڈی کرنے سے پہلے ایک آج ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے لینئر ٹرانسفارمیشن کی, وہ دیکھ لیں اور اس تھیورم کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. تھیورم کیا ہے ہمارے پاس, لیٹ ٹی از اے ٹرانسفارمیشن فرام R2 ٹو R2, یعنی کہ یہ 2 ڈائمینشن سے 2 ڈائمینشن میں ہی ہے. بی دا لینئر ٹرانسفارمیشن ڈیٹرمنڈ بائی اے 2x2 میٹرکس A. If S is a parallelogram in R2, then area of TS is equal to determinant A into area of S. اس کو ذرا غور سے دیکھیں, پھر دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں. ایک آپ کے پاس ٹرانسفارمیشن دی ہوئی ہے فرام R2 ٹو R2, یعنی کہ 2 ڈائمینشنل اسپیس سے 2 ڈائمینشنل اسپیس کے درمیان ٹرانسفارمیشن ہے آپ کے پاس, اور یہ لینئر ٹرانسفارمیشن ہے. اینڈ دیٹ از ڈیٹرمنڈ یا ریپرزینٹڈ بائی اے 2x2 میٹرکس. ٹھیک ہے, 2x2 میٹرکس ہے جو بھی آپ کے پاس بنی تھی. اف ایس از دا پیرالوگرام ان R2, کوئی ایک پیرالوگرام دی ہوئی ہے R2 کے اندر, دین ایریا آف ٹی ایس, یعنی کہ جو ٹرانسفارم کر رہے ہیں وہاں پہ, دین ایریا آف ٹی ایس از اکول ٹو ڈیٹرمنٹ آف اے اینڈ ایریا آف ایس. یعنی کہ جو ٹرانسفارمڈ ایریا آپ کے پاس آئے گا وہ ایریا کیا آئے گا, ڈیٹرمنٹ اے ملٹیپلائڈ بائی ایریا آف ایس. بڑی آسان سی بات ہے کہ کسی جگہ پہ آپ ایک چیز پروجیکٹ کرتے ہیں, ایک ٹرانسفارم کرتے ہیں, آپ کو تو پتہ نہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, یہ کس طریقے سے چیزیں جا رہی ہیں, لیکن آپ کے پاس فارمولا موجود ہے. ایس کا آپ کو فارمولا پتا ہے کہ ایس کا ایریا کیسے معلوم کرتے ہیں, اور ڈیٹرمنٹ آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو وہاں پہ جو ایریا ہے اس ٹرانسفارمیشن ٹی ایس کا وہ آپ کو پتہ چل جائے گا.
یہ جو بھی ہم نے آپ کو تھیورم بتایا ہے اس کے اندر ہم نے بھی 2x2 پیرالوگرام کی بات کی ہے, 2x2 میٹرکس کی بات کی ہے, جس کے اندر ہم نے فارمولا آپ کو بتایا ہے اس تھیورم کا. اسی طریقے سے آپ اس کو انلارج کر سکتے ہیں 3 ڈائمینشن میں. اور میں نے جو آپ کو ٹرانسفارمیشن بتائی ہے, لینئر ٹرانسفارمیشن, یہ فرام R2 to R2 یعنی کہ 2 ڈائمینشن سے 2 ڈائمینشن کے درمیان. اس کو آپ جنرلائز بھی کر سکتے ہیں, جس میں Rn سے Rn کی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں, جس کے اندر آپ کے پاس یہ جو ویکٹرز ہو سکتے ہیں یہ n ڈائمینشنل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر کوئی بات نہیں, کوآرڈینیٹ یہاں پہ ہمارے پاس 2 2 یا 3 3 2 ڈائمینشن میں, تو آپ کے پاس وہاں پہ n ٹوپلز ہو سکتے ہیں یا n کوآرڈینیٹس ہو سکتے ہیں, x1 x2 x3 and so on so forth. تو وہ بھی طریقہ کار بالکل ایگزیکٹلی سیم ہوگا. آگے چلتے ہیں, اس کو ہم 3x3 کی بات کرتے ہیں پہلے. تو ہمارے پاس اگر if T is determined by a 3x3 میٹرکس, اب پہلے جو تھے ہمارے پاس 2x2 کی بات تھی, ابھی ہمارے پاس 3x3 کی بات ہوتی ہے. A 3x3 matrix A, and if S is a parallelepiped in R3, then volume of TS, اب 3 ڈائمینشن کی بات ہو رہی ہے تو والیوم کی بات ہوگی. This volume of TS is equal to determinant A into volume of S. یعنی کہ اگر آپ نے TS کا والیوم معلوم کرنا ہے تو that will be equal to determinant A multiplied by the volume of S. Once again, the volume of TS will be equal to determinant A multiplied by volume of S. یہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے, اس ایگزامپل کو ہم سالو کرتے ہیں. ایگزامپل کو لیتے ہیں, ہمارے پاس لیٹ A اینڈ B بی پازیٹیو نمبرس, کوئی بھی نمبر ہو سکتے ہیں 1 2 3 4. فائنڈ دی ایریا آف دا ریجن E باؤنڈیڈ بائی دی ایلپس whose equation is x1 square over a square plus x2 square over b square is equal to 1. ٹھیک ہے جی, تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہمارے پاس ایک ایلپس دی ہوئی ہے, ایک لینئر ٹرانسفارمیشن میں میٹرکس دی ہوئی ہے, تو ہم نے اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے. ونس اگین ٹرائی ٹو ریڈ اٹ. لیٹ اے اینڈ بی بی پازیٹیو نمبرس, کوئی بھی پازیٹیو نمبرس ہے. فائنڈ دی ایریا آف دی ریجن ای باؤنڈیڈ بائی دی ایلپس ہوز اکویشن از دس ون. اس کو کیسے سالو کریں گے, یہ لینئر ٹرانسفارمیشن کا ہے, اس کے اندر ہم استعمال کریں گے ڈیٹرمنٹس اینڈ ویل ٹرائی ٹو سالو اٹ. آپ کی اسکرین پہ اب آئے گی. ہیئر ای از دا امیج آف دا یونٹ ڈسک ڈی under the linear transformation T determined by the matrix A which is A0 0B. یہ matrix A جو ہے that is A0 and 0B. U is equal to column vector U1 U2, X is equal to column vector X1 X2 and X is equal to AU. Then U1 is equal to X1 over A and U2 is equal to X2 over B. ٹھیک ہے, U1 is equal to X1 over A and U2 is equal to X2 over B. It follows that U is in the unit disk with U1 square plus U2 square less than equal to 1 if and only if X is in E and X1 by A whole square plus X2 by B whole square less than equal to 1. Now we can say area of the ellipse is equal to area of TD, that is equal to determinant A multiplied by area of D. The value of the determinant A is equal to AB and area of D is pi into 1 square, hence it is equal to pi AB. تو area of the ellipse کیا آ گیا آپ کے پاس, pi AB. اس کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا, ڈیٹرمنٹ کس کا معلوم کیا, میٹرکس A کا. A میٹرکس کیا ہے ہمارے پاس, that is equal to A0 0B, اور U ہمارے پاس ہے U1 U2, X is equal to X1 X2 and X is equal to AU. یہ ٹرانسفارمیشن ہے. U1 is equal to X1 by A and U2 is equal to X2 by B. Therefore area of the ellipse is equal to area of TD, that is equal to determinant A into area of D, AB into pi into 1 square which is equal to pi AB. Similarly example number 8. Let S be the parallelogram determined by the vectors B1 which is equal to 1 3 and B2 is equal to 5 1, and let A is equal to 1 minus 1 0 2. Find the area of image of S under the mapping X to AX. The area of S, solution دیکھ لیں اس کا. solution کیا ہے, the area of S is the value of the determinant of B1 B2 which is equal to determinant of 1 5 3 1.
that is equal to 14, and determinant A is equal to 2. So we can say the area of the image of S under the mapping x to ax, under the mapping x to ax, is determinant A into area of S, which is equal to 2 into 14, 28. جی ہم نے کیا کیا اس کے اندر ایریا معلوم کیا پہلے ایلپس کا, اور اس کے بعد ہم نے ایک اور آپ کو ایگزامپل کرائی, ایگزامپل 8, جس میں بھی ہم نے ایریا کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, جس میں ہم نے لینئر ٹرانسفارمیشن کو استعمال کیا ہے. تو آج ہم نے کیا چیز پڑھی, 3 چیزیں پڑھی. ایک کریمر اصول کی بات کی ہے, ایک والیوم کی بات کی ہے. جب والیوم کی بات کی تھی تو چلتے چلتے ایریا بھی آ گیا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کیا, اس کو چیپٹرز کو تقریباً مکمل کر لیا ہے, اور تھوڑی سی بات لینئر ٹرانسفارمیشن کی بھی کی تھی. لینئر ٹرانسفارمیشن تو ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اب یہ جو ہمارا لینئر الجبرا کا لیکچر نمبر 19 ہے, ہم یہیں پہ روکتے ہیں, بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو سیگمنٹ ہے اس کو بھی یہیں روکتے ہیں, کیونکہ یہ کمپلیٹ ہو گیا, مکمل ہو گیا. جو کچھ ہم نے ڈیٹرمنٹس کے بارے میں پڑھنا تھا وہ ہم نے پڑھ لیا ہے. اس کو اگر ہم دوبارہ سے دیکھیں, ریوائز کر کے دیکھیں, تو کیا چیز ہم نے پڑھی ہے ڈیٹرمنٹس کے بارے میں. پہلی چیز یہ ڈیٹرمنٹس کے بارے میں کہ یہ ایک خاص اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے, کوئی ایک الٹیمیٹ جواب ایک نمبر کے اندر آتا ہے. ابھی ڈیٹرمنٹ کرتا ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو ڈیٹرمنٹس ہے وہ ریئل نمبر میں ہے یا کمپلیکس نمبر میں. ہم نے کمپلیکس نمبر کا کوئی سوال نہیں کیا, لیکن آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. تو اگر کمپلیکس نمبر کی اس کے اندر انٹری ہے تو آپ کے پاس جواب بھی شاید کمپلیکس نمبر میں آ سکتا ہے. تو یہ کوئی اس کی بات نہیں. اسی طریقے سے ڈیٹرمنٹ کے اندر انٹریز جو ہیں ٹریگنومیٹرک فنکشنز کی بھی ہو سکتی ہیں. ایک سوال ہم نے ٹرائی کیا تھا, کچھ اور ٹرائی کر لیں تو آپ کے پاس ٹریگنومیٹرک فنکشنز آخر میں جواب میں آئے گا. تو اس طریقے کے شاید آپ نے ڈفرینشیل ایکویشنز کے اندر بھی کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کی ہوگی, تو وہاں پر بھی یہ جواب آتا تھا. اگر آپ نے ڈفرینشیل ایکویشن پڑھی ہے اور صحیح طرح سے یاد ہے, تو ایک وہاں پہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جسے رونسکین کہتے ہیں. کیا تھا نا استعمال, بہت استعمال کیا تھا. تو وہ رونسکین جو ہے وہ بھی ایک ڈیٹرمنٹ کی فارم ہے, اور وہاں پہ ہم نے بہت سارے کیلکولیٹ کیے. آپ لوگ تو پہلے سے ہی ماسٹر ہیں, لیکن دوبارہ سے ہم ریوائز کر لیں. ڈیٹرمنٹ میں کیا ہے کہ پہلی چیز یہ اسکوائر ہوتا ہے, یعنی اسکوائر میٹریسز کا ڈیٹرمنٹ ہوتا ہے. اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اسکوائر میٹریسز کا ہی انورس ایگزسٹ کرتا ہے. تو آل انورٹیبل میٹریسز آر سپوز ٹو بی اسکوائر میٹریسز. پھر اس کے بعد انورٹیبل میٹریسز کون سی ہوتی ہیں, جس کا ڈیٹرمنٹ کی ویلیو 0 نہیں ہو, یا اس کو انورٹیبل میٹرکس کو نان سنگولر بھی کہتے ہیں. اور سنگولر میٹریسز وہ ہوتی ہیں جس کے ڈیٹرمنٹ کی ویلیو 0 آ جائے آپ کے پاس. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس پہلی چیز آ گئی کہ ڈیٹرمنٹ جو ہے ہمارے پاس اسکوائر ہوتا ہے. اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے, اور وہ ویلیو کیلکولیٹ کرتے ہیں بائی ایکسپینڈنگ یا ایکسپینشن سے. آپ کسی بھی رو کو کسی بھی کالم سے, آپ کسی بھی رو سے کسی بھی کالم سے ڈیٹرمنٹ کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, اور جواب وہی آئے گا. اگر 2 جواب آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کسی ایک نے جواب صحیح نہیں کیا, کسی ایک نے سوال کو صحیح طریقے سے سالو نہیں کیا. تو الٹیمیٹلی آپ کے پاس ڈیٹرمنٹ کی ویلیو ایک ہی آنی چاہیے, اس کی ایکسپینشن کے بعد جواب ایک ہی آنا چاہیے. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس میں کچھ پراپرٹیز استعمال کرتے ہیں. کون سی پراپرٹیز ہیں, 3-4 پراپرٹیز ہیں, بڑی بڑی موٹی موٹی سی ہیں. میں آپ کو دوبارہ سے ریوائز کر دیتا ہوں کہ ڈیٹرمنٹ میں اگر آپ کے پاس کہیں پہ بھی کسی جگہ پہ بھی ایک کالم یا کوئی سی بھی ایک رو 0 نظر آئے تو آپ بھول جائیں اور لکھ دیں جواب 0 ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی سی بھی 2 کالمس یا کوئی سی بھی 2 رو برابر نظر آ جائیں, آپ کو آئیڈینٹیکل نظر آ جائیں, یا کسی صورت سے آپ اس کو آئیڈینٹیکل بنا دیں, تو آپ کہہ دیں کہ ڈیٹرمنٹ کی ویلیو 0 ہوگی, آگے چلنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے. دوسری ایک اہم پراپرٹی یہ ہے کہ ڈیٹرمنٹ کے اندر کوئی سی بھی 2 روز کو آپ چینج کر دیں, انٹرچینج کر سکتے ہیں, لیکن کوئی سی بھی 2 ایڈجسٹنٹ رو کو کر سکتے ہیں. پہلی اور تیسری کو نہیں کر سکتے, پہلی اور دوسری کو انٹرچینج کر سکتے ہیں, دوسری اور تیسری کو. جب بھی آپ انٹرچینج کریں گے تو مائنس سائن کا فرق آئے گا. ٹھیک ہے, یہ کالم کے اندر بھی کر سکتے ہیں, رو کے اندر بھی کر سکتے ہیں. ایک اہم پراپرٹی یہ ہے ڈیٹرمنٹس کی کہ آپ روز کو کالم میں چینج کر دیں اور کالم کو روز میں چینج کر دیں, تو آپ کے پاس ڈیٹرمنٹ کی ویلیو وہی رہے گی جو ڈیٹرمنٹ اے کی اوریجنل تھی. یہ میں نے کیا کہا ہے, میں نے یہ کہا ہے کہ ڈیٹرمنٹ آف اے میٹرکس اے از دا سیم ایز دا ڈیٹرمنٹ آف دی اے ٹرانسپوز. یعنی ٹرانسپوز آف دا میٹرکس لیں گے, اس کا ڈیٹرمنٹ معلوم کریں گے, وہ بھی اسی کے برابر ہوگی جو کہ ڈیٹرمنٹ اے کا ہوگا. پھر ہم نے ایک چیز اور, ایک تھیورم بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس 2 میٹریسز دی ہیں اے بی, تو ڈیٹرمنٹ آف اے بی ول بی اکول ٹو ڈیٹرمنٹ اے انٹو ڈیٹرمنٹ بی, یہ بتایا تھا. اس کے اندر ایک چیز اہم ہے, وہ یہ ہے کہ جب بھی ڈیٹرمنٹ کو آپ کو ایکسپینڈ کرنا ہے تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ 0 لے کے آئیں, یا اس کو آپ ایک ایچلون فارم میں لانے کی کوشش کریں, یا اس کو آپ اپر ٹرائنگولر یا لوور ٹرائنگولر بنانے کی کوشش کریں.
جب اپر ٹرائنگولر آپ بنائیں گے تو پھر کیا ہوگا اس کے اندر آپ کے لیے آسانی ہوگی. آپ کے لیے کیا آسانی ہوگی کہ آپ جس وقت بھی آپ کے پاس ڈائگنل کے ایلیمنٹس ہیں اور اوپر سارے زیرو ہیں یا نیچے سارے زیرو ہیں تو اس کی ویلو کیا ہوگی, ڈائگنلس کے جو انٹریز ہیں ان کو آپ نے سمپلی سے ملٹیپلائی کرنا ہوگا. میں نے یہ کیا کہا ہے, اگر آپ کے پاس کوئی ایک ڈیٹرمنٹ دیا ہوا ہے یا آپ نے اس کو ٹرانسفارم کیا اس فارم میں کہ وہ اپر ٹرائنگولر بن گیا ہے یا لوور ٹرائنگولر بن گیا ہے, تو آپ کے پاس ڈیٹرمنٹ کی ویلو کیا ہوگی, دیٹ ول بی دی پروڈکٹ آف آل دا انٹریز ان دا ڈائگنل. What I have said that the value of the determinant in a triangular determinant will be the product of the entries in the diagonal. اگر آپ کے پاس A11, A22, A33, A44 ہے تو آپ کے پاس جواب آنا چاہیے A11 into A22 into A33 into A44. یہ جناب طریقہ کار تھا. ڈیٹرمنٹس اور میٹریسز کے اندر تقریباً ایک قسم کی سملرٹی ہوتی ہے, لیکن جو ٹرانسفارمیشنس ہیں یا جو آپریشنس ہیں رو آپریشنس وہ وہاں پہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہیں, یہاں پہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہیں. مثال کے طور سے کہ وہاں پہ ہم کوئی سے بھی دو روز کو انٹرچینج کر سکتے تھے, لیکن یہاں پہ چینج نہیں کر سکتے. اگر انٹرچینج کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا, مائنس سائن کا فرق آئے گا. اسی طریقے سے وہاں پر ہم کیا کرتے تھے کہ کسی رو کو کسی نمبر سے ملٹیپلائی کر کے کسی دوسری رو میں ایڈ کر سکتے تھے. وہ پراپرٹی یہاں پر بھی ہم اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ سملرٹیز ہیں ڈیٹرمنٹ کے اندر. اس ڈیٹرمنٹ کے اندر کیونکہ ایکسپینشن ہوتی ہے, کیلکولیشن ہوتی ہے, تو میری ایڈوائز یہ ہے کہ ایکسرسائز کیجیے گا, اس میں غلطی کا احتمال کافی ہوتا ہے. میرا خیال میں آج یہیں پہ بس کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے کیا شروع کرنا ہے, ہمارے پاس نیا سیگمنٹ آئے گا ویکٹر اسپیسز کا, جو کہ سیگمنٹ نمبر 4 ہے. وہ بڑا امپورٹنٹ اہم ہے, اور اس کا اگر کسی وقت بھی ایک لیکچر بھی آپ مس کریں گے تو آگے نہیں چل سکتے. ڈیٹرمنٹ میں تو یہ ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے, تھوڑا بہت آپ کو آئیڈیا ہے, آپ مس کرتے ہیں دوبارہ سے وہیں پہ آ جاتے ہیں کام کرنے کے بعد. لیکن ویکٹر اسپیس میں ایسی بات نہیں ہوگی. اس کے اندر آپ نے کنٹینیوٹی کے ساتھ پڑھنا ہوگا, اور یہ کافی لینتھی سیگمنٹ ہمارے پاس ہے. اچھا کانسیپٹ وائز بھی ہے, مزہ بھی آئے گا, کیونکہ ایک نیا سبجیکٹ ہے. اس میں تھوڑی سی چیزیں آپ نے پہلے پڑھی ہوں گی, لیکن زیادہ چیزیں جو ہوگی وہ نئی ہوں گی. یہ ویکٹر اسپیسز اسی کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے جو آپ نے ویکٹرز فزکس میں یا دوسری جگہوں پہ پڑھے تھے. تو جناب اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. لیکن کیا کرنا ہے, آپ نے تھوڑا سا سیٹ کو پڑھنا ہے, تھوڑا سا گروپس کے بارے میں پڑھنا ہے. تھوڑی سی کچھ پراپرٹیز بتائی تھی نا جو ایف ایس سی کے اندر, کلوجر پراپرٹی, ایسوسیٹو پراپرٹی, ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی, آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے, انورسز کیا ہوتے ہیں, یہ ضرور پڑھ لیجیے گا. یہ پڑھ لیں گے تو اگلا جو لیکچر ہوگا ذرا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر مجھے زیادہ محنت کرنی پڑے گی. خیر, جب تک کے لیے ڈیٹرمنٹس, لینئر ایکویشنز اور میٹریسز کو ریوائز کر لیں, کیونکہ یہ 3 سیگمنٹ اہم جو ہے مکمل ہو گئے ہیں. ہم نے تقریباً 19 لیکچرز مکمل کر لیے ہیں, 1/3 سے ہم آگے نکل گئے ہیں, تو بعد میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. مجھے اجازت دیجیے, ایکسرسائز کرتے رہیے گا, مینٹل, فزیکل اور میتھمیٹیکل. اگر کوئی پرابلم آئے تو ضرور پوچھیے گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ, السلام علیکم.